ہم وہی کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل کرو۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت اور اصلاح اور اس امت کی کامیابی اور فلاح کے لیے بہت ساری تکلیف اور مصیبتیں برداشت فرمائی، اور اس راہ میں آپ کو جو جو مشکلات پیش ہوئیں وہ آپ بارہا سنتے چلے آ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود آپ کے قبیلے کے لوگوں نے، قریبی رشتہ داروں نے، خاندان کے لوگوں نے بھی بہت ستایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پھر بھی آپ کو اپنی امت سے جو بے پناہ محبت اور اس امت کی نجات و مغفرت کی فکر اور ایک ایک امتی پر آپ کی شفقت و رحمت کی جو کیفیت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یوں بیان فرمایا ہے: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت ہی نہایت رحم فرمانے والے۔ حضور علیہ السلام کی ان خوبیوں کو قرآن کے 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ رسول ہیں کہ جن پر امتی کا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے۔ کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہر امتی کی بھلائی کے لیے، ہر امتی کی کامیابی کے لیے نہایت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہربان ہیں، ہر امتی کی کامیابی چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ہر امتی کی بھلائی چاہتے ہیں، اور حضور یہ چاہتے ہیں کہ حضور کا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے۔ حضور کی خواہش یہ ہے، تمنا یہ ہے، چاہت یہ ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے۔ اسی لیے تو آپ حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور جب آپ سیرت سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی، دنیا میں تشریف لاتے ہی اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا تھا، اور سجدے میں کیا مانگا؟ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ تو پیدائش کے وقت یعنی دنیا میں تشریف لاتے ہی حضور نے ہم گنہگاروں کو یاد فرمایا، اور جب رجب المرجب کے مہینے میں اللہ نے آپ کو معجزۂ معراج عطا فرمایا، آسمانوں کی سیر کرائی، عرش اعظم پر بلایا، تو اس عظیم معجزے کی عطا ہونے پر اور عرش اعظم پر جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر جو وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں،
وہاں حضور علیہ السلام نے اللہ سے یہی مانگا کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ معجزۂ معراج پر بھی حضور نے امت کو یاد فرمایا، ولادت کے وقت بھی امت کو یاد فرمایا، اور جب آپ کا وصال مبارک ہوا، جب آپ کو قبر انور میں رکھا گیا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے لبہائے مبارک میں جنبش ہوئی، ہونٹ ہلنے لگے۔ صحابہ کرام نے جب کان لگا کر سنا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت قبر میں جانے کے بعد بھی نہ سیدہ فاطمہ کو یاد کر رہے تھے، نہ ابوبکر صدیق کو یاد کر رہے تھے، نہ سیدہ عائشہ کو یاد کر رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کان لگا کے سنا تو حضور قبر انور میں جانے کے بعد بھی اس امت کو یاد فرما رہے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے ہم گناہ گاروں پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ہے ہمارے لیے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے فرمایا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضور نے ہمیں ہر وقت یاد کیا، ہر دعا میں یاد کیا، مدینے میں یاد کیا، مکے میں یاد کیا، طائف کے میدانوں میں یاد کیا، سفر معراج میں یاد کیا، ہر جگہ حضور نے اس امت کو یاد فرمایا۔ امتی کا بھی تو یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ہر مجلس کے اندر حضور کو یاد کرے۔ ہمارا بھی تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی ہر عبادت کے اندر، ہر نیک عمل کے اندر، ہر جائز کام کے اندر، ہر مجلس کے اندر، ہر بزم کے اندر، جہاں جہاں ہم اسلام کا تذکرہ کریں، دین و سنیت کا تذکرہ کریں، تبلیغ اسلام کا تذکرہ کریں، جہاں ہم نبیوں کا تذکرہ کریں، وہاں ہمیں حضور علیہ السلام کو یاد کرنا چاہیے۔ اور حضور کو یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ حضور پر درود پڑھا جائے، حضور پر خوب درود پڑھا جائے۔ جتنا آپ حضور پر درود پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، اتنا ہی آپ کا مرتبہ بلند ہوگا، اتنی ہی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھائی جائیں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیں سوتے وقت، اٹھتے وقت، چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، ہر وقت ہمیں حضور پر درود پڑھنا چاہیے۔ آج ہم نے درود کو بھلا دیا ہے۔ درود ایک عظیم وظیفہ ہے جو تمام وظائف کی جان ہے۔ اگر کسی وظیفے میں درود نہ پڑھا جائے تو وظیفہ قبول ہی نہیں ہے۔ اگر اپنے ورد کو، اپنے اوراد کو، اپنے وظائف کو ہمیں قبولیت کی سند لگانا ہے، اپنے اوراد اور وظائف پر قبولیت کا اسٹامپ اور قبولیت کی مہر لگانی ہے تو پھر ہمیں ہر دعا سے پہلے اور ہر دعا کے بعد درود پڑھنا چاہیے۔ جس دعا سے پہلے اور جس دعا کے بعد درود پڑھ دیا جائے وہ دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو ہم تو ہر وقت درود پڑھنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ایک نہایت ہی ضروری اور اہم عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم یاد کریں، اور یاد کرنے کا بہترین ذریعہ حضور پر درود پڑھنا ہے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہت ہے کہ اس چاہت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے نہایت ہی چاہنے والے اور مسلمانوں پر نہایت ہی رحم فرمانے والے، ہم پر اس پوری کائنات میں حضور علیہ السلام سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان حضور ہیں، ہمارے رشتہ داروں سے بھی زیادہ حضور ہم پر مہربان ہیں۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس مخلوق کے اندر ہمارے اوپر حضور سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے۔ سب سے بڑا مہربان اللہ تعالی ہے، اور اللہ کے بعد جو مہربان ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ پوری راتیں جاگ کر حضور علیہ السلام نے عبادت میں گزاری۔ حضور علیہ السلام اگر چاہتے تو رات میں سو جاتے، صبح اٹھتے، فجر کی نماز پڑھتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو کیوں جاگتے تھے؟ راتوں کو کھڑے ہو کر ایک ایک رات میں نوافل پڑھنا اور پھر پوری رات کو اللہ کی عبادت میں گزار دینا، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔
تاکہ میری امت کو تعلیم ملے۔ آپ سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری راتیں جاگ کر عبادت میں گزاری ہیں۔ امت کی مغفرت کے لیے رات میں اللہ کی بارگاہ میں انتہائی بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری فرماتے رہتے، یہاں تک کہ کھڑے اکثر آپ کے پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان راتوں میں کھڑے ہو کر امت کی مغفرت کے لیے روتے تھے، امت کی مغفرت کے لیے روتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، اس امت کی نجات کے لیے رو کے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ کیا جہنم اب بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اس امت کی خاطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گریہ وزاری فرمائی۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے جو مشقتیں اٹھائیں، ان کا تقاضا ہے کہ امت پر حضور کے کچھ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہر امتی پر فرض ہے۔ حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی مقدس کتاب شفا شریف میں آپ نے مکمل طور پر امت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، امتی پر حضور علیہ السلام کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو آپ نے مفصل طور پر بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجالس کے اندر وہ آپ تمام چیزیں سماعت کریں گے۔ آپ ان چیزوں کو مختصر طور پر یہ دیکھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہم پر احسان ہے، تو اس امتی پر اور اس پوری امت مسلمہ پر اب یہ چیزیں لازم ہو جاتی ہیں کہ وہ حضور پر ایمان لائے، ایمان بالرسول، اس کے بعد اتباع سنت رسول، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد حضور کی سنتوں کی پیروی کرنا، اتباع رسول کرنا، پھر اطاعت رسول کرنا کہ حضور نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا، جس چیز سے منع فرمایا اس چیز سے باز آ جانا، پھر حضور کی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا، جسے محبت رسول کہا جاتا ہے۔ تو محبت رسول اپنے دلوں میں پیدا کرنا، تعظیم رسول، حضور کی تعظیم کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا، کھڑے ہو کر باادب سلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا، مدح رسول یعنی حضور کی بارگاہ میں نعتیں پڑھنا، حضور کی تعریف کے جو اشعار ہیں ان اشعار کو پڑھنا، تاکہ ان اشعار کے ذریعے ہمارے دلوں میں جو عشق رسول ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، درود شریف کی کثرت کرنا اور قرآن پاک کی زیارت کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمام لوگوں پر ضروری ہیں، کہ ہمارے اوپر یہ چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری خاطر مشکلات کا سامنا فرمایا، پریشانیاں جھیلی۔ طائف کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کو پتا ہے طائف والوں نے کیا کیا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے لیے پھول لے کر گئے تھے، پھول سجائے، ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھول پیش کیے، لیکن طائف کے اوباشوں نے، طائف کے بدماش لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان فرامین مقدس اور تبلیغ اسلام کی خاطر جو آپ نے واضح و نصیحت انہیں فرمائی، اس کے بدلے میں انہوں نے کیا دیا تھا معلوم آپ کو؟ انہوں نے پتھر مارے تھے، حضور کو پتھر مارے تھے طائف کے لوگوں نے، اتنے پتھر مارے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا جسم مبارک خون سے لہولہان ہو گیا، یہاں تک کہ خون بہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مقدس میں چلا گیا، حضور کی مبارک جوتیوں میں خون چلا گیا اور مبارک جوتیاں خون سے بھر گئی تھیں۔ اس طرح ان اوباشوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور آپ کی واضح و نصیحت کا انہوں نے بدلہ دیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا حضور علیہ السلام کے متعلق وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت ہے حضور۔ فرشتہ حاضر ہوا حضور کی بارگاہ میں طائف کے میدانوں میں، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، میں ابھی طائف کے جو اوباش ہیں اور طائف کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، ان دونوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دیا جائے۔ ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں طائف کا میدان اور طائف کا شہر آباد ہے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو انہیں ابھی جو ہے ایک لمحے کے اندر پیس کے رکھ دیا جائے۔ اگر میرے آقا اجازت دیتے تو آج طائف کا نام و نشان دنیا میں نہیں بچتا، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، آج یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، کل ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھیں گی۔ میرے آقا تو علم غیب سے دیکھ رہے تھے، حضور علیہ السلام کو اللہ نے وہ علم غیب عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دور اندیشی سے دیکھ رہے تھے کہ یہ تو کلمہ نہیں پڑھ رہے، آج یہ مجھے ستا رہے ہیں، مجھ پر پتھر مار رہے ہیں، میرے پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن کل ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر کلمہ پڑھیں گی۔ اور دیکھ لیا، زمانے نے دیکھ لیا، وہ اوباش تھے جنہوں نے حضور کی توہین کی، حضور کو پتھر مارے، حضور کو ستایا، حضور پر ظلم کیا، لیکن جب وہ مر گئے ان کی آنے والی نسلیں ہیں انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ آج بھی طائف کی سرزمین پر مسلمان ہیں، آج طائف جسے طائف شریف کہا جاتا ہے، وہاں حضور علیہ السلام سے منسوب چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ حجاج کرام جاتے ہیں، زیارت حرمین شریفین کے لیے جاتے ہیں، وہ لوگ طائف کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ انگوروں کا باغ جہاں حضور علیہ السلام نے آرام فرمایا تھا وہ باغ آج بھی موجود ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے منسوب کئی چیزیں طائف کی سرزمین پر موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف کی سرزمین پر تشریف لے گئے، آپ نے علم حدیث کے وہاں دریا بہا دیے۔ آج بھی بہت بڑی جامع مسجد ہے جس کا نام عبداللہ ابن عباس مسجد ہے، اس مسجد کے احاطے میں آپ کا مزار مبارک ہے، وہاں بہت سارے صحابہ کرام کے مزارات ہیں، یعنی جن لوگوں نے حضور کو ستایا اللہ نے انہی کی نسل سے صحابہ کو پیدا فرما دیا۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ بہترین اور بے مثال تبلیغ ہے کہ جس کی خاطر حضور علیہ السلام نے مصیبتوں کو اور مشکلات کو برداشت فرمایا۔ آج ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دن اور اپنے رات کے اکثر حصے کو حضور کے ذکر کے لیے خاص کر دیں، اور حضور کے ذکر کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں، صبح ہوتے ہی درود پڑھیں، دوپہر میں درود پڑھیں، عصر ہو تو درود پڑھیں، مغرب ہو تو درود پڑھیں۔ درود کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، جیسے بعض لوگوں نے خاص کر لیا ہے کہ کھڑے ہو کے درود نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے درود پڑھنا چاہیے، چلتے ہوئے درود نہیں پڑھنا چاہیے، یہ سے درود نہیں پڑھنا چاہیے، وہاں درود نہیں پڑھنا چاہیے، یہاں نہیں پڑھنا چاہیے، مدینے میں پڑھنا چاہیے، یہاں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزوں کو لوگوں نے خاص کر لیا ہے۔ اللہ نے تو مطلقاً فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اللہ نے فرمایا درود بھیجو اور سلام بھیجو، اللہ نے تو کوئی وقت خاص نہیں کیا۔ جب اللہ نے خاص نہیں کیا تو ہم کیوں خاص کر رہے ہیں؟ اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، کھڑے ہو کے مت پڑھو، کہیں فرمایا؟ کوئی دکھا دے مجھے قرآن کے اندر یا حدیث کی کسی کتاب کے اندر لکھا ہو کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے؟ اگر حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو آج دیوبندی کیوں کہتا ہے کہ کھڑے ہو کے درود نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو یہ دیوبندی اور وہابی حضور علیہ السلام سے ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہے، جو دشمنی ہے، اس کی بنا پر کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے، ورنہ اللہ نے تو کہیں منع نہیں فرمایا، حضور نے تو کہیں منع نہیں فرمایا۔
تو بلا شبہ اگر قرآن میں کہیں منع نہیں ہے، حدیث میں کہیں منع نہیں ہے، اور آج عاشقان رسول کھڑے ہو کر مدینے کی جانب اپنا رخ کر کے جب وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، تو اس میں شریعت اس سے ہمیں منع نہیں کرتی ہے، روکتی نہیں ہے، بلکہ اس سے تو ہمارے عشق رسول کے اندر اور ہماری محبت رسول میں اور اضافہ ہوتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔